الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال جل وعلا إن
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ثم استوى على العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. یدبر الامر تمام کے تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنه اس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں جو سفارش کر سکتا ہو. ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تم سب کا رب. فاعبدوہ تم سب اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلے کا ایک دن مقرر کیا ہے اور وہ دن قیامت کا دن ہے، بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن. اس دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے جن بندوں سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، انہیں اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا، اور جن سے اللہ تعالی ناراض ہوگا بطور سزا جہنم میں جائیں گے. فیصلہ حق میں ہوگا تو جنت، فیصلہ اگر اس کے برعکس ہو، مخالفت میں ہو تو جہنم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک طبقہ جنت میں جانے والا ہے اور ایک طبقہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والا ہے. تیسری کوئی جگہ نہیں، نہ ہی تیسری کوئی تقسیم ہے. اب یہ فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، ان پر کوئی کسی انداز میں اثر انداز ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے تو کوئی اس سے جنت میں جانے سے رکوا سکے کسی کو ممکن نہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کوئی اثر انداز ہو اور اللہ کے فیصلے کو بدلوا دے یہ بھی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کہہ دیا، اور اس معاملے کے اندر ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. جس وقت ہم آسرے، سہارے اور اس حوالے سے کہہ لیجیے بیساکھیاں ڈھونڈتے ہیں اور خود سے ایک عقیدہ، ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں کہ فلاں ہمارا سہارا ہے، فلاں اس وقت میں کام آنے والا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ کر وہ ہمیں چھڑوا لے گا، وہ ہمیں بچا لے گا. پھر میرے عزیزوں اس کے جو نقصانات ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہے. دنیا کے اندر دیکھیے نا، 2 نمبری کون بندہ کرتا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ اگر میں پکڑا گیا، پھنس گیا تو وہ فلاں ہے جو میری سفارش کرے گا، جو میرے پیچھے خرچ کرے گا، جو مجھے چھڑا لے گا، جو مجھے بچا لے گا، سزا نہیں ہونے دے گا.
اور اگر کسی بندے کو اس بات کا ہو کہ یار میرے ساتھ تو کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، مجھے کون چھڑائے گا اگر میں نے 2 نمبری کی، تو وہ کبھی نہیں سوچ سکتا۔ تو یہ مثال ہے ہم سب کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اس بات کو بڑی وضاحت سے ذکر کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اس بنیاد پر کہ قیامت کے دن ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ فلاں ہیں جو ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں، اگر مشکل آن پڑی یہ ہمارے مددگار ہوں گے، اگر ہم پھنس گئے تو یہ ہمیں نکال لیں گے، اگر اللہ کے ہاں پکڑے گئے تو پھر یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ جس وقت یہ کام ہوتا ہے پھر بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی بجائے، اللہ کی فرما برداری کے کام کرنے کی بجائے نڈر ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا گناہ کرنے والے اللہ تعالی سے بے خوف ہو چکے ہیں، نڈر ہیں؟ کس بات کا انہیں سہارا ہے یا کس بات کی وجہ سے ان کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے؟ تو پیچھے مین سبب بہت سارے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بندے کو یہ امید لگ جائے نا کہ اگر مشکل آن پڑی فلاں میرا ساتھ دے گا، تو اس وقت پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک بہت بڑا اور بھی نقصان ہے، اگر جن کو وہ سمجھتا ہے یہ میرے سفارشی ہیں، یہ جناب مجھے مشکل وقت کے اندر ساتھ دینے والے ہیں، یہ مجھے سیو کر دیں گے اور مجھے راستہ دیں گے، پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو خوش کرے۔ پھر جس نے پکڑنا ہے، جس نے سزا دینی ہے، جس نے بدلہ دینا ہے، پھر اس کی پرواہ نہیں رہتی، پھر پوری کوشش ہوتی ہے جو میرا سفارشی ہے نا اس کو خوش کرو، وہ اگر خوش ہو گیا نا وہ اگلے کو خود ہی منوا لے گا۔ یہی سوچ یہاں بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ بڑا اللہ کا قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موڑتا نہیں ہے، میری سنتا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اسی کو راضی کروں۔ اگر قیامت کے دن پھنس بھی گیا تو یہ ہے نا، یہ ہیں خرابیاں میرے عزیزوں۔ آئیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کئی مقامات پر ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ عرض کرو، سفارش شفاعت قیامت کے دن بالکل برحق ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے اس بات کو عرض کیا تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے امت کو، ان اللہ یخرج، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نکال لے گا، من النار یوم القیامہ، جہنم کی آگ میں سے قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو، کوئی اللہ کے نبیوں کی سفارش سے، کوئی فرشتوں کی سفارش سے، اور آگے الفاظ ہیں ان اللہ یخرج الناس من النار یوم القیامت بالشفاعہ، قیامت کے دن اللہ تعالی بہت سارے انسانوں کو، لوگوں کو جہنم کی آگ سے شفاعت، سفارش کے ذریعے نکال لے گا، اور نکال کر فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ گزشتہ خطبہ میں حدیث ذکر ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اینڈ پر فرمائے گا سارے نبی، سارے فرشتے، نیک لوگ سفارش کر چکے، اور اب میں ارحم الراحمین باقی رہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں سے ایک مٹھی گناہگاروں کی، خطا کاروں کی، جن کی سزا پوری ہو چکی ہوگی، اللہ کو نکالے گا اور ان کو نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ شفاعت برحق ہے، لیکن اگلی بات سمجھیے جو قابل غور بھی ہے اور قابل اصلاح بھی ہے، کیا ہر کوئی سفارش کر لے گا؟ جس کو ہم نیک سمجھیں، یہ بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ جناب حافظ صاحب ہیں، یہ عالم دین ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بڑا اللہ والا ہے،
یہ ہماری سفارش کر لے گا؟ ہاں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ نظریہ ہے تو یہ قرآن پاک کی آیات کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات ہیں، چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ ابھی ابتدا میں نے سورہ یونس کی آیت پڑھی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 3 اور اس کے بعد اگلی آیت ہے 4۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں بات کی ہے۔ فرمایا پلٹ کے تم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے۔ آخرت میں بھی پوری طرح کنٹرول اللہ کا، دنیا میں بھی یدبر الامر، جو کچھ ہو رہا ہے نا کائنات میں، یہ سارا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے۔ کل یوم هو فی شأن، ہر روز اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مصروفیت میں ہے، اپنے کام میں ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اور یہاں یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے ساتھ ایک اہم بات یہ ذکر فرمائی، فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو کوئی ایسے ہی کہ میں فلاں کی سفارش کر دوں، یا دنیا میں لوگ کہتے تھے وہ فلاں ہماری سفارش کر لے گا، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا ما من شفیع الا من بعد اذن، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اے میرے مصطفیٰ کریم جی ذرا ان لوگوں کو خبردار کر دیں، ان کو بتا دیں، ان کو ڈرا دیں، آپ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ کون لوگ؟ الذین یخافون، وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے۔ یخافون، ایک تو وہ ہے نا جو بالکل نہ ڈر ہیں، وہ فلاں ہمارا سفارشی ہے، پھنسیں گے تو نکال لے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ رب سے ڈرتے ہیں، خوف رہتا ہے یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا ان کو خبردار کر دیں، ان کو ڈرا دیں اَيُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ سب نے اپنے رب کے ہاں اکٹھے ہونا ہے، سب کو وہاں جمع کر لیا جائے گا، سارے وہاں آ جائیں گے، اور کلیئر بتا دیں لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں اللہ کے علاوہ نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ ہر ایک نے بازی جیتنی ہے تو اپنے تئیں جیتنی ہے، اپنے اعمال کے بلبوتے پر ہارنی ہے بازی تو اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 ہے، 51۔ کتنا کلیئر پیغام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں کوئی دوستی نہیں چلے گی، فلاں اللہ کا ولی ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی، کتنے کلیئر الفاظ ہیں۔ آج میں عزیزوں ہمیں یہی دھوکہ پڑتا ہے نا، وہ فلاں اللہ کا ولی ہے، میری اس کے ساتھ یس ہے، بس جناب وہ جانے اللہ جانے، اب مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کر رہا ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے بالکل واضح کر دی، لیس لہم من دونہ ولی، قیامت کے دن پھنسے ہوئے کا اللہ کے ہاں کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ اللہ اتنی کلیئر بات، یہ سارے سہارے ختم، کوئی سفارشی نہیں، کوئی وہاں پر تیرا ولی بھی ہمارا بننے کو تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے ڈرا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم انذر، ان کو ڈرا دیجئے، یہ باتیں ان کے سامنے ہوں، فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یتقون، تاکہ یہ سب لوگ تقوی اختیار کریں،
ان کے لیے اس وجہ سے تقوی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا۔ کتنی پتے کی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے، جب مجھے یہ اندازہ ہو ہے ہی کوئی نہیں جو مجھے بچا لے گا، پھر تو میں نے اچھے اچھے کام ہی کرنے ہیں نا، تقوی اختیار کرنا ہے کہ یار میرے اپنے اعمال کیے ہوئے ہی میرے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر تقریباً 20 آیات کے بعد اس موضوع کو ایک اور انداز میں ذکر کیا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں، دو ہی قسم کے لوگ ہیں نا، ایک وہ ہیں جو ڈرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو نہیں ڈرتے، ایک وہ ہیں جو اللہ والے ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل دنیا میں مگن ہیں۔ پہلے بات ہوئی ان لوگوں کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اب ان کی بھی سن لیں کہ جو نہیں ڈرتے، کھیل تماشے میں ہیں، غفلت میں۔ فرمایا میرے مصطفیٰ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا۔ میرے مصطفیٰ ذرا ان لوگوں کو بھی ڈرا دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، کھیلوں میں مگن، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بس ان کا دین مذہب یہی ہے، ٹھیک ہے، ناچ گانا، موسیقی، اللہ کی نافرمانی، بغاوت، اچھلنا کودنا، یہ جہان ہے موجیں کرو، یہ 4 دن کی زندگی ہے، چاندنی ہے، اس طرح کے ان کے نظریات، جملے، سوچیں، فکریں، کہاں ان کو ڈرا دیں۔ اور اس قدر یہ اس میں مگن ہیں کہ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس ان کو دنیا ہی نظر آتی ہے، دنیا تک ان کی نگاہ ہے، آگے آخرت پر نگاہ جاتی نہیں ہے۔ فرمایا وَذَكِّرْ بِهِ، اور ان کو میرے اس قرآن کے ذریعے نصیحت فرما دیں، میرا قرآن ان کو پڑھ کے سنائیں۔ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی شخص اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑا جائے، تباہ ہو جائے، گرفتار ہو جائے، پھر جب اس کی پکڑو پھر آنکھیں کھلیں، اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارے رب کو ہماری کس قدر ہمدردی ہے، میرے پیغمبر ان کو نصیحت کر دیں، ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی بندہ، میری کوئی بندی اپنے گناہوں کی پاداش میں گرفتار ہو جائیں، پکڑے جائیں، اور پھر جس وقت پکڑے جائیں گے نا لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی سفارشی۔ سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر ہے 70، تاکہ ہمارے سامنے باتیں کلیئر ہوں۔ کوئی شخص اگر چاہے خود مطالعہ کرے، خود پڑھے، قرآن پاک کھولیے، اس کے لیے تو میں کہتا ہوں ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، ہماری اپنی زبان میں استعمال ہونے والے کلمات لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ پکڑا جائے گا تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اپنے گناہوں کی پاداش میں جب کوئی شخص پکڑا جائے گا، اب اللہ کے ہاں نہ کوئی اس کا ولی ہوگا نہ کوئی اس کا سفارشی ہوگا۔ دوستی یاری کام ہی نہیں آئے گی، سفارشی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ایک صورت اور ہوتی ہے، وہ کیا؟ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا، میرے پاس دولت بڑی ہے، بینک میں پیسہ بڑا پڑا ہے، میرے پاس مال بہت ہے، چلو مال دے کے میں چھوٹ جاؤں گا۔ مکہ میں بعض سردار ایسے بھی تھے جو کہتے تھے محمد اپنے رب سے ڈرا رہا ہے نا، بڑی دولت ہے، رب کو دولت دے کر چھوٹ جائیں گے، بیٹے بڑے ہمارے، افرادی قوت بڑی ہے، فرشتوں سے تو ہمارے بیٹے نمٹ لیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر کوئی بندہ بدلے میں سارا کچھ بھی پیش کرنا چاہے، یا اللہ یہ 14 طبق ہیں، 7 آسمان 7 زمینیں، حتیٰ کہ میرے رشتہ دار، میرے اعزاء اقارب، یا اللہ سب کو پکڑ لے، من فی الارض جمیعا، اللہ زمین میں جو جو بھی ہے سب کو پکڑ لے،
ثم ينجی، بس کسی طرح اللہ مجھے چھوڑ دے۔ ارشاد فرمایا ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، اگر وہ سارا کچھ بھی پیش کر سکتا ہو، کر تو سکتا نہیں ہے، بفرض محال اگر وہ سارا کچھ پیش کر کے بدلے میں اپنے آپ کو چھڑانا چاہے بھی نہ، لا یؤخذ منها، اس سے وہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ کتنا واضح ہمارے رب کا پیغام ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، ہم قرآن سے رہنمائی لیں، ہم ادھر ادھر کی باتوں پر نہ جائیں۔ یہ جو دنیا کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کے نظریات، عقائد، یہ کہیں ہمیں لے نہ ڈوبیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، سورۃ السجدہ میں بھی، دیگر مقامات پر بھی۔ اب ان آیات کے باوجود بھی اگر کسی کا اصرار ہے کہ نہیں جی ہے ضرور کوئی نہ کوئی جو ہماری سفارش کرے گا، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دیگر بہت ساری ہستیوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ فلاں اللہ کا ولی ہے، وہ فلاں پہنچا ہوا ہے، وہ فلاں کے ساتھ میری بالکل یس ہے، قیامت کے دن کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورہ سجدہ کی آیت بھی عرض کروں آپ کے سامنے کہ جس کو جمعے کی فجر کی نماز میں ویکلی سننے کا موقع ملتا ہے، سنانے کا موقع ملتا ہے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں کتنا کلیئر کہا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنی شایان شان عرش پر مستوی ہوا، جلوہ افروز ہوا جیسی اس کی شان کے لائق، اور وہ اللہ قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا۔ وہ قیامت کا دن اگلی آیت میں ہے، وہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اکیلا ایک دن کان مقدارہ 1000 سنہ مما تعدون، یہ تمہاری گنتی کا جو 1000 سال بنتا ہے نا، اللہ کیا وہ صرف ایک دن ہے۔ اس دن تم آؤ گے، لیکن دنیا میں نوٹ کر لو، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ تو کوئی ولی ملے گا، نہ کوئی شفیع ملے گا۔ قرآن کے الفاظ میں ویسے ہی ترجمہ، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کوئی ولی نہیں ملے گا، کوئی شفیع نہیں ملے گا، کوئی دوست یار، کوئی اللہ کی دوستی پر آنچ ڈال کے تم سے دوستی نبھا لے، ایسا کچا نہیں ہوتا اللہ کا ولی۔ یہ غور فرما لیجئے، اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کی اللہ کے ساتھ دوستی ہے، اور دوستی بھی اتنی پکی ہے، وہ کہتا ہے ساری کائنات جاتی ہے تو جائے، پر اللہ کی دوستی پر آنچ نہ آئے۔ وہ اتنا کچا تو نہیں نہ ہوگا کہ تم پھنس جاؤ اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اللہ کی سفارش کر دے یا اللہ کی ناراضگی مول لے لے اور تمہیں بچا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ آگے چل کر یہ بات آئے گی۔ اللہ کے ولیوں میں جو اول نمبر کے ولی ہیں، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اپنے ابا جی کے بارے میں عرض کرنا چاہیں گے، لیکن پھر اللہ کی دوستی آڑے آ جائے گی۔ اب باپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی، اس کی لاج رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی کے بارے میں بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کہتا افلا تتذکرون، کوئی تمہارے دماغوں میں، دلوں میں یہ بات اترتی ہے؟ کیا تم نصیحت پکڑتے ہو؟ کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ اتنا کلیئر اللہ نے کہہ دیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہے نہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس میں اللہ نے ذکر کیا دوسرے رکوع میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نہ ان کا نقصان کر سکیں نہ ان کا فائدہ کر سکیں، نقصان ہو دور نہ کر سکیں، فائدہ ہو پہنچا نہ سکیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں،
وَيَقُولُونَ، اور نظریہ کیا ہے، نقطہ نظر قائل کس بات کے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں حقیقت میں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے پاس حاضری اس لیے ہے، ان کو خوش اس لیے کرتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ نے بڑا سخت غصہ کیا، فرمایا قل، میرے پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے، اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، اچھا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو نہیں پتا، اللہ نہیں جانتا آسمان و زمین میں، تم اس کا مطلب ہے یہ ایسی بات ہے جو اللہ کو بتانا چاہتے ہو، اتنبئون اللہ، کوئی اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، کس کے پاس سفارشی ہیں؟ اللہ کے پاس، اور اللہ کہہ رہے سفارشی ہے ہی نہیں، تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو۔ اس لیے یاد رکھو جو پھنس گیا اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے غلط عقائد کی وجہ سے، پھر اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس کا کوئی دوست نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس عقیدے کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، کئی ایک آیات اور بھی ہیں، انشاءاللہ بقیہ کا ذکر اگلے خطبے میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا کرے، اپنا ڈر نصیب فرمائے، اور یہ اصل ہے کام کرنے والے جن کی بدولت انشاءاللہ قیامت کے دن نجات پانا آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، جمعے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت ہے، ہم سب اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جس وقت آواز دی جائے، اذان ہو جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، یعنی نماز جمعہ کے لیے، خطبہ بھی سننا ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، ظہر کی ویسے 4 رکعتیں ہیں لیکن 2 رکعتیں خطبے کو مل گئیں اور 2 رکعتیں باقی رکھی گئیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے۔ تو اب یہ جو خطبہ ہے یہ 2 ان رکعتوں کے قائم مقام ہے، اسی لیے جس وقت خطبہ سنتے ہیں پوری توجہ اور پوری یکسوئی ہونی چاہیے۔ تو کہا جس وقت جمعے کے دن اذان ہو تو تم کیا کرو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ، اللہ کی یاد کی طرف، جمعے کی ادائیگی کے لیے۔ یہاں پر ذکر اللہ سے مراد ہے یہ جمعہ جس کے لیے ہم سب جمع ہیں، اور اگلا جملہ ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی خرید و فروخت، کاروبار زندگی اس کو چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دوبارہ سے زمین میں پھیل جاؤ، اپنی دکانوں پر، کاروبار پر، کاروبار زندگی میں مگن ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ نے جمعے کے وقت کے اندر ہمیں پابند کر دیا ہے، باقی صبح بھی جمعے کے بعد بھی اپنی روزی روٹی کماؤ، جس طرح مرضی خرید و فروخت کرو،
ٹھیک ہے، لیکن جمعے کے وقت میں کہا جب اذان ہو تو پھر تم آ جاؤ، اور اس کا بے پناہ اجر ہے، متعدد مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ آج بھی اس لیے یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو نصیحت کرتے رہیں، مومن بندوں کو، مومن بندیوں کو، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، کوشش کیا کریں جمعے کے لیے ہماری بر وقت حاضری ہو جائے، اور جتنا بھی اجر ہے، ثواب ہے، وہ سارے کا سارا آپ کے علم میں ہے کہ وہ اس وقت ہی ہے کہ جس وقت امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہم یہاں پر موجود ہوں، اذان ہو تو ہم یہاں پر موجود ہوں، اس سے پہلے قرآن پاک کا موقع مل جائے، درود شریف پڑھنے کا موقع مل جائے، نفل پڑھنے کا موقع مل جائے، وہ آپ پڑھیں۔ پھر جس وقت اذان شروع ہو جائے اب پوری طرح سے یکسو ہو کر خطبے کی سماعت، اذان کا جواب، پھر اس کے بعد خطبے کو سننا۔ اذان ہو گئی اور اس کے بعد خطبہ ہونا ہے، اذان مکمل ہونے کے بعد یہ جو چند لمحات کا وقت ہے نا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت سے اکثر محروم رہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے، تو آئندہ سے اس بات کا اہتمام کیجئے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خطبہ کے لیے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہی اللہ کے گھر کے اندر موجود ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز نماز عشاء کے بعد اپنے اسی مرکز میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، جس میں انشاءاللہ العزیز پنجابی کے ایک بڑے معروف اور مایہ ناز نوجوان خطیب ہیں محترم عبدالرؤف ربانی صاحب، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے گفتگو کا، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ مفتی جماعت استاد مبشر احمد ربانی صاحب ایک مدت کے بعد وہ اللہ کے فضل و کرم سے عوام میں تشریف لا رہے ہیں۔ گزارش کی تھی ان سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تو کل وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ سارے احباب وقت نکالیے، بزرگوں کی بات بھی سنیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ زیارت بھی کریں، ملاقات بھی کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، ہمارے ملک کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ قیادت بدلی ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے اچھے اچھے کاموں کی شروعات بھی ہیں، اگرچہ ہم ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ وہی کام ہونے چاہیے جو ہمارے ملک کے فائدے میں ہو، ٹھیک ہے، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، ہر لحاظ سے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہے اسلام، اسلام کے بعد ہمارے لیے سب سے پہلے ہے پاکستان۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک انعام ہے، اب اس کے خلاف کوئی بھی معاملہ بنتا ہے تو وہ اس ملک کے خلاف بھی ہے، اس کی اقدار و روایات کے خلاف بھی ہے، اور اس کے باسیوں کے خلاف بھی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ کرے اس ملک کے اندر امن آئے، سلامتی آئے، نئے آنے والے آرمی چیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں اور یہ التجا کرتے ہیں ہمارا وطن عزیز پاکستان اللہ کرے پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہو جائے اور اسلام کی سربلندی ہو۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو ہم چاہتے ہیں ایک سپر پاور بن کر ابھرے، اور اللہ کے دشمنوں کو اس بات کا کھٹکا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ وہ سنہری دن ہمیں دکھائے۔ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے، نا امید نہیں، کیونکہ نا امید وہی ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ نا امید وہی ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے، جس رب نے ہمیں یہ خطہ دیا ہے انشاءاللہ وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کو ہر قسم کے زوال سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ بہت سارے احباب بیمار ہیں، دعا کے لیے درخواست ہے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔